رات کے 2 بج رہے تھے۔ لاہور کی بلندوں بالا عمارتوں سے ٹکرا کر آتی ہوئی ہوا زویا سکندر کے اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش جاری تھی۔ 24 سالہ زویا، جو ایک کامیاب گرافک ڈیزائنر تھی، اپنے لیپ ٹاپ پر جو کی ڈیڈ لائن پوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے فون کی اسکرین ایک نامعلوم نمبر سے روشن ہوئی۔ اس نے الجھن سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف تیز تیز سانسوں کی آمد و رفت اور ہوا کا شور تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ زویا نے کچھ سختی سے استفار کیا۔ اچانک ایک لرزتی کانپتی سرگوشی پڑی، جسے پہچانتے ہی زویا کے پورے جسم میں سنسنی کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ آپی، میرال، میرال تم ہو؟ یہ کس کا نمبر ہے؟ اور اتنی گھبراہٹ میں کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زویا ایک ہی سانس میں سب پوچھ گئی تھی۔ آپی، آپ ٹھیک کہتی تھی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ 19 سالہ میرال کی آواز میں ایسی وحشت تھی جیسے اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ یہ حویلی، یہ ایک قید خانہ ہے، یہاں دیواروں میں راز دفن ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے میرال؟ صاف صاف بتا۔ زویا کا دل کسی اندیکھے خوف سے ڈوبنے لگا تھا۔ بڑی اماں، وہ ویسی نہیں ہے جیسی لگتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں شفقت نہیں، شکار ہے۔ میرال کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یہاں ایک رسم ہوتی ہے، سرخ جوڑی کی رسم۔ آپی، وہ سرخ جوڑا، وہ عروسی لباس نہیں، وہ کفن ہے۔ میرال، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زویا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے خون میں بغاوت ہے، بالکل بابا کی طرح۔ آپی، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو؟ اچانک میرال کی ایک تیز چیخ بلندی اور اس کے ساتھ ہی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی، اور پھر لائن کٹ گئی۔ میرال، میرال! زویا دیوانہ وار فون پر چیختی رہی، مگر دوسری طرف اب صرف خاموشی تھی۔ اس نے اس نامعلوم نمبر پر درجنوں بار کال کی، مگر فون بند تھا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 3 ہفتے پرانا منظر گھوم گیا۔ یہی لاؤنج تھا، اور وہ دونوں بہنیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے والد سکندر خان اپنے خاندان کے باغی تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کی طاقتور ترین خان حویلی کی روایات سے بغاوت کر کے اپنی پسند کی ایک شہری لڑکی سے شادی کی تھی، اور پھر کبھی گاؤں واپس نہیں گئے۔ وہ لاہور میں ہی بس گئے، جہاں زویا اور میرال پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا 5 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور تب سے ہی زویا نے اپنی چھوٹی بہن کی وہ محافظ تھی۔ آپ ہی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارم بھائی کی شادی ہے، وہ میرے سگے کزن ہے۔ اگر میں نہیں جاؤں گی تو کیا کہیں گے سب؟ میرال نے التجا بھرے لہجے میں دلیل دی تھی۔ وہ کچھ بھی کہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ زویا نے سختی سے جواب دیا۔ تم اس حویلی اور وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتی ہو۔ بابا ان سے کیوں بھاگے تھے؟ کیونکہ ان کی سوچ آج بھی پتھر کے زمانے کی ہے۔ وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اور اپنی انا کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ مگر دادی اماں، یعنی کہ بڑی اماں، وہ تو بہت شفیق ہے، فون پر کتنی محبت سے بات کرتی ہیں۔ میرال، جو ہمیشہ سے اپنے اس طاقتور خاندانی پس منظر سے مرعوب تھی، اب جاننا چاہتی تھی۔ وہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ میرال، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ زویا جھنجھلائی۔ تم 19 سال کی ہو، یونیورسٹی میں پڑھتی ہو۔ تمہاری سوچ اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ صرف 2 ہفتوں کی تو بات ہے آپی، میں شادی کے فوراً بعد واپس آ جاؤں گی، پلیز۔ آخرکار میرال کی ضد کے آگے زویا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میرال بڑی خوشی سے اپنے ددیال خان حویلی گئی تھی، مگر اب وہ فون کال، وہ چیخ۔ زویا نے اپنے آنسو پوچھتے ہمت مجتمع کی۔ اس نے حویلی کا لینڈ لائن نمبر ملا ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ یہ اس کا کزن سارم خان تھا۔ سارم بھائی، میں زویا بول رہی ہوں، میرال کہاں ہے؟ مجھے اس سے اس وقت فوراً بات کرنی ہے۔ زویا نے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ زویا؟ سارم کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرال کہاں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زویا کا دل دھڑکنے لگا۔ مطلب یہ کہ تمہاری لاڈلی بہن نے ہم سب کی ناک کٹوا دی ہے۔ سارم کے لہجے میں زہر بڑی ٹھنڈک تھی۔ وہ 2 دن پہلے حویلی سے بھاگ گئی، گاؤں کے کسی نچلے خاندان کے لڑکے کے ساتھ۔ ایک خط چھوڑ گئی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے۔ بڑی اماں نے اس کا نام تک لینے سے منع کر دیا ہے۔ ہمارے لیے وہ مر چکی ہے۔ ایک لمحے کے لیے زویا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ جھوٹ! وہ بے اختیار چیخی۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔
میرال ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اب سچ یہی ہے زویا، بہتر ہوگا کہ تم بھی اسے بھول جاؤ، اس نے خاندان کے نام پر کالک مل دی ہے۔ اتنا بول کر سارم نے فون کاٹ دیا۔ زویا ساکت کھڑی تھی، اس کے کانوں میں میرال کی آخری چیخ گونج رہی تھی۔ وہ سرخ جوڑا، وہ کفن، اسے ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگا۔ جب میرال جانے لگی تھی تو بڑی اماں نے فون پر خاص طور پر سے کہا تھا کہ میرال کے لیے انہوں نے ایک بہت قیمتی سرخ جوڑا تیار کروایا ہے جو شادی پر پہنے کی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ اب ایک خطرناک عزم نے لے لی تھی۔ اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے تھے، اس کی بہن باغی نہیں تھی، اسے غائب کیا گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، سامنے دیوار پر لگی اپنی اور میرال کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھا اور خود سے سرگوشی کی، میں آ رہی ہوں میرال، میں تمہیں اس جہنم سے نکالنے کے لیے آ رہی۔ اس نے ایک چھوٹا سا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال تھا، خان حویلی، وہ جگہ جو اس کے باپ کے لیے ماضی کا ایک ڈراؤنا خواب تھی، اب اس کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا میدان جنگ بننے والی تھی۔ لاہور کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھی اور موٹر وے کی یکسانیت نے زویا کے خیالات کو مزید گہرا کر دیا۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کے امتزاج سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اٹل ارادہ تھا۔ ہر گزرتے کلومیٹر کے ساتھ وہ اپنے روشن حال سے نکل کر ایک ایسے دھندلے ماضی میں داخل ہو رہی تھی جس سے اس کے باپ نے ساری زندگی باغ کر بنا لی تھی۔ ملتان شہر سے گزرنے کے بعد گاڑی کچی اور ٹوٹی سڑکوں پر اترا۔ دونوں طرف میلوں تک پھیلے آم کے باغات اور کپاس کے کھیتوں کی خاموش ایک عجیب سی وحشت طاری کر رہی تھی۔ آخر کار گاڑی ایک بہت بڑی پرانی چار دیواری کے سامنے رکی، جس میں نصب لکڑی کا دیوہکل دروازہ کسی قلعے کا گیٹ معلوم ہوتا تھا۔ یہ خان حویلی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں پر وقت نے کہانیاں لکھ چھوڑی تھی، کہیں سے پلستر اکھڑا ہوا تھا تو کہیں بیلیں چڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ یہ حویلی اپنی شان و شوکت کے باوجود ایک گہری اداسی اور پر اسراریت کی چادر اوڑے ہوئے تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو اندر وسیع و عریض صحن نظر آیا۔ گاڑی بوچ میں رکی تو سامنے برآمدے میں سارم خان نظر آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی نہ غم۔ نہ جانتا تھا تم آؤ گی، سارم نے سپاٹ لہجے میں استقبال کیا۔ تمہاری ضد بھی بالکل سکندر چاچا جیسی ہے۔ میری بہن کہاں ہے سارم؟ زویا نے گاڑی سے اترتے سیدھا سوال کیا۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ میں نے تمہیں فون پر بتا دیا تھا نا، سارم نے بے نیازی سے جواب دیا۔ بہتر ہے تم واپس چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی اماں پہلے ہی بہت غصے میں ہے۔ میں اپنی آنکھ سے وہ خط دیکھے بغیر، اپنی بہن کا سامان لیے بغیر یہاں سے ایک انچ نہیں لوں گی، زویا نے فیصلہ کن لہجے میں اعلان کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کمزوری دکھائی تو یہ لوگ اسے کچا چبا جائیں گے۔ سارم نے ایک لمحے کے لیے اسے گورا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ بڑی اماں دیوان خاص میں تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، آؤ۔ اسے اندرونی راہداریوں سے گزارتا ہوا ایک بہت بڑے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے کے وسط میں چاندنی کے پاؤں والی ایک بڑی سی کرسی پر ایک سفید بالوں والی بزرگ خاتون تسبیح کے دانوں سے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ان کا چہرہ جھڑیوں بنا تھا، مگر آنکھوں میں غیر معمولی ذہانت اور فولادی سختی تھی۔ یہ زبیدہ خانم تھی، سب کی بڑی اماں۔ سلام بڑی اماں، زویا نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ بڑی اماں نے تسبیح سے نظریں ہٹائے بغیر صرف سر ہلایا۔ آ گئی تم شہر سے؟ ان کی آواز میں عمر کی لرزش تو تھی، مگر اختیار اور حکم کی گونج بھی تھی۔ میں نے سنا ہے تم اپنی بگوڑی بہن کی وکالت کرنے آئی ہو۔ وہ بگوڑی نہیں ہے، زویا نے فوراً جواب دیا۔ میں اسے جانتی ہوں، وہ ایسا قدم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ تم اسے نہیں، اس کے خون کو جانتی ہو۔ بڑی اماں نے پہلی بار نظریں اٹھا کر سیدھا زویا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ زویا کو لگا جیسے اس کی روح کو اندر تک جھانک رہی ہوں۔ اس کی رگوں میں سکندر کا خون ہے، اور سکندر نے بھی بغاوت کی تھی، اس خاندان کی عزت اور روایات کو پامال کیا تھا۔ اس کی بیٹی نے بھی وہی کیا۔ خون آخر اپنی تاثیر دکھاتا ہے کہ ناممکن ہے، ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ زویا نے دلیل دی۔ بڑی اماں کے ہونٹوں پر ایک حقارت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پولیس؟ ہم خان ہیں،
ہم اپنے گھر کے معاملات تھانوں اور کچہریوں میں نہیں لے کر جاتے۔ اس لڑکی نے جو کیا اسے خاندان کا سر شرم سے جھکا دیا۔ ہم نے اس کا نام اپنی زندگیوں سے مٹا دیا ہے۔ اب تم بھی یہاں سے جاؤ اور اس کا سوگ مناؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، زویا نے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے جواب دیا۔ جب تک مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے میں یہی رہوں گی۔ آپ لوگوں کو مجھے وہ خط دکھانا ہوگا جو وہ چھوڑ کر گئی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ سارم نے حیرت سے زویا کو دیکھا۔ آج تک کسی نے بڑی اماں کے سامنے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ بڑی اماں کی آنکھوں کی سختی بڑھی، مگر پھر اچانک ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں اجازت دی۔ شو پورا کر لو اپنا، مگر یاد رکھنا یہ حویلی مہمان نواز تو ہے لیکن باغیوں کو پناہ نہیں دیتی۔ سارم، اسے اوپر والا کمرہ دے دو۔ اوپر والے کمرے کا نام سن کر سارم کے چہرے پر ایک لمحے کو عجیب سا تاثر پڑا، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ یہ حویلی کا وہ حصہ تھا جو زیادہ تر بند رہتا۔ سارم اسے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھوا کر ایک لمبی تاریک راہداری کے آخر میں بنے ایک کمرے تک لیا ہے۔ کمرہ بڑا تو تھا مگر اس میں ایک عجیب سی بوسیدگی اور گٹل تھی۔ فرنیچر پرانی لکڑی کا تھا اور دیواروں پر جگہ جگہ نمی کے دھبے تھے۔ کھڑکی سے باہر صرف حویلی کی اونچی اور ویران پچھلی دیوار نظر آتی تھی۔ یہ رہا تمہارا کمرہ، صبح ناشتے پر ملتا ہے۔ سارم بنا کچھ مزید بولے وہاں سے چلا گیا۔ زویا نے دروازہ بند کیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شیر کی کچھاڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک کونے میں رکھی الماری پر گرد جمی تھی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا تو اندر کچھ پرانے کپڑے پڑے تھے۔ اچانک اس کی نظر الماری کے نچلے حصے میں اٹکی، ایک چیز پر پڑی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ میرال کی کتاب دی ہاؤنڈ آف دی باسکرولز کا بک مارک تھا، وہی بک مارک جو زویا نے اسے اس کی 19ویں سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ میرال اسے کبھی خود سے جدا نہیں کرتی تھی، مگر وہ یہ بک مارک یہاں الماری میں کیوں چھوڑ گئے؟ باغنے والے اتنی لاپرواہی سے اپنی پسندیدہ چیزیں نہیں چھوڑ جاتے۔ اس چھوٹے سے بک مارک نے زویا کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ میرال بھاگی نہیں تھی، وہ اس حویلی میں کہیں قید تھی، یا اس سے بھی بدتر کچھ ہو چکا تھا۔ وہ بک مارک کو اپنی مٹھی میں بھینچ گئی۔ اس کی جنگ اب شروع ہو چکی تھی۔ خان حویلی کی پہلی صبح کسی پرانے اداس گیت کی مانند تھی۔ فضا میں نمی اور خاموشی گھری ہوئی تھی۔ گزشتہ رات کی بارش کے بعد ستمبر کی صبح ملتان کی مخصوص حبس زدہ گرمی ساتھ لائی تھی، جو حویلی کی اونچی دیواروں میں قید ہو کر مزید گھٹن زدہ محسوس ہو رہی تھی۔ زویا کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی، جہاں صحن میں ٹہلتا چوکیدار کسی قیدی کے پہرے دار کی طرح لگ رہا تھا۔ میرال کا بک مارک اس کی مٹھی میں تھا، جو اسے حوصلہ بھی دے رہا تھا اور اس کی ذمہ داری کا احساس بھی دلا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد جو وہ نیچے اتری تو دیوان خاص سے ملحقہ کھانے کا کمرہ کسی شاہی دربار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لمبی سی شیشم کی میز کے ایک سرے پر بڑی اماں بیٹھی تھی اور ان کے دائیں طرف سارم۔ میز انواع اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی، مگر کھانے والوں کے چہروں پر ایسی سنجیدگی اور خاموشی تھی جیسے وہ ناشتہ نہیں کوئی فرض ادا کر رہے ہو۔ رات کو ٹھیک سے نیند تو آئی؟ بڑی اماں نے روکھے لہجے میں استفسار کیا۔ ان کی نظریں زویا پر جمی ہوئی تھی۔ میں یہاں سونے نہیں آئی ہوں، زویا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں وہ خط دیکھنا چاہتی ہوں جو میرال مبینہ طور پر چھوڑ کر گئی ہے۔ سارم نے بڑی اماں کی طرف دیکھا جیسے اجازت طلب کر رہا۔ بڑی اماں نے سر کو ہلکے سے جنبش دی تو سارم اٹھ کر برابر والے کمرے میں گیا اور ایک طے کیا ہوا کاغذ لا کر زویا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو، اپنی تسلی کر لو۔ سارم کے لہجے میں طنز تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ لکھائی میرال کی ہی تھی، مگر الفاظ اس کے نہیں تھے۔ خط میں لکھا تھا کہ اسے گاؤں کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے، اس لیے کوئی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ زویا خط کو غور سے پڑھتی رہی۔ اس کی نظریں ایک لفظ پر آ کر ٹھہر گئی، زندگی۔ میرال ہمیشہ زندگی لکھتی تھی، زے کے ساتھ۔ وہ اکثر اس بات پر میرال کو چھیڑتی تھی کہ تم ہر لفظ صحیح لکھتی ہو، مگر زندگی کو زندگی کیوں لکھتی ہو؟ مگر اس خط میں زندگی لکھا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی تھی، مگر زویا کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ یہ خط میرال نے لکھا یا پھر اس سے زبردستی لکھوایا گیا تھا،
اور لکھنے والے نے اس کی عام غلطی کو درست کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ یہی درستی اس کی جھوٹ کا پردہ فاش کر دے گی۔ دیکھ لیے، اب تو یقین آ گیا ہوگا، سارے نے پوچھا۔ ہاں، زویا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا اور خط واپس میز پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا شک ظاہر نہیں کیا، وہ جانتی تھی کہ ان شاطر لوگوں کے سامنے اسے اپنے پتے چھپا کر رکھنے ہوں گے۔ ناشتے کے بعد واپس وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، حویلی کا سب سے ویران اور نظر انداز کیا گیا حصہ تھا، جہاں کل کل 5 کمرے تھے، جن میں سے 4 پر بھاری تالے پڑے ہوئے تھے۔ زویا نے بند دروازوں کو دھکیل کر دیکھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر ان کمروں میں ایسا کیا تھا کہ انہیں یوں مقفل رکھا گیا تھا۔ راہداری کی دیواروں پر لگی تصویریں گرد سے اٹی ہوئی تھی، ان میں خاندان کی عورتوں کی تصویریں تھیں، جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور بے بسی تھی۔ دوپہر کے وقت جب حویلی کے زیادہ تر لوگ آرام کر رہے تھے، ایک نوجوان ملازمہ بانو اس کے کمرے میں پانی کا جگ رکھ رہے ہیں۔ اس کی عمر 15-16 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دائمی خوف تھا۔ زویا نے اسے روکنے کا فیصلہ کیا۔ بانو، 1 منٹ رکو۔ زویا نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ ڈر کر رک گئی۔ جی بی بی جی، تم میرال کو جانتی تھی؟ میری بہن کو؟ میرال کا نام سنتے بانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بی بی جی تو چلی گئی۔ وہ کیسی تھی؟ یا خوش تھی؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت اچھی تھی، بالکل فرشتہ۔ وہ اتنا ہی بول سکی۔ اور پھر وہ باغ کیوں گئی؟ سوال پر بانو نے خوف سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بی بی جی، خدا کے لیے باتیں مت کریں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اس نے سرگوشی کی۔ بس اتنا یاد رکھیں، اس حویلی کی لڑکیاں بھاگتی نہیں ہیں، غائب ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ زویا نے بے چینی سے پوچھا، مگر بانو مزید کچھ کہنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی نظریں بار بار راہداری کے آخری سرے کی طرف اٹھ رہی تھی، جہاں سے ایک اور زینہ نیچے حویلی کے مغربی حصے کی طرف جاتا تھا۔ اس زینے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم بی بی جی، اتنا بول کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ بانو کی دہشت زدہ آنکھیں اور اس کا آخری جملہ زویا کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس حویلی کی لڑکیاں بھاگتی نہیں ہیں، غائب ہو جاتی ہیں؟ اور اس کی خوفزدہ نگاہیں وہ بار بار مغربی حصے کی طرف کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس رات جب حویلی پر مکمل خاموشی طاری ہو گئی، زویا اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا، جس کی ٹارچ وہ استعمال کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس بند زینے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر ایک بہت بڑا پرانا اور زنگ آلود تالا پڑا تھا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں دروازے کے آس پاس کا جائزہ لیا۔ اسے لکڑی کے فریم اور دیواروں کے بیچ ایک معمولی سی دراڑ نظر آئی۔ وہ جھکی اور اس دراڑ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک اسے ایک بو محسوس ہوئی، ایک میٹھی سڑی ہوئی بو، جیسے سوکھے ہوئے پھولوں اور نمی کی ملی جلی بو ہو۔ ابھی وہ اس بو کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے راہداری کے دوسرے سرے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ زویا نے فوراً اپنے فون کی ٹارچ بند کی اور تیزی سے پیچھے ہٹ کر ایک ستون کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ آنے والا اس کی آواز سن لے گا۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ ستون کی تاریکی میں چھپی زویا نے اپنی سانسیں روک لی۔ قدموں کی آہٹ اب بالکل قریب آ چکی تھی۔ ایک سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ زینے کے بند دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی جو راہداری کے آخر میں لگی جالی سے چھن کر آ رہی تھی، اس سائے کے وجود پر پڑی تو زویا کا خون رگوں میں جم گیا۔ یہ بڑی اماں تھی۔ وہ بغیر کسی سہارے کے بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی یا ٹارچ نہیں تھی جسے وہ اس اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو۔ وہ دروازے کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس چند لمحے اس پرانے زنگ آلود تالے کو گھورتی رہی، جیسے خاموشی میں اس سے کوئی عہد و پیمان کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی جڑیوں برا ہاتھ بڑھا کر تالے کو چھوا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی انگلیاں اس پر ٹھہر گئی، اور پھر وہ اسی پراسرار خاموشی سے واپس مڑ کر اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ زویا کو اپنی جگہ پر منجمد ہوئے کئی منٹ گزر گئے تھے۔ اس منظر میں کوئی خوفناک بات نہیں تھی،
مگر اس کی سادگی سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ بڑی اماں کا رات کی اس پہر اس ویران حصے کے ایک بند دروازے تک آنا، اسے چھو کر واپس چلے جانا، اس عمل میں کوئی گہری کہانی چھپی تھی، کوئی ایسا راز جس دروازے کے پیچھے دفن تھا۔ زویا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ میرال کی گمشدگی کا سراغ اس مغربی حصے سے ملے گا۔ اس رات کے بعد زویا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور چلی گئی تھی۔ اس کا اگلا ہدف اس دروازے کی چابی حاصل کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ چابی یقیناً بڑی اماں کے پاس ہی ہوگی، ان کے کمرے میں، ان کی نظروں کے سامنے۔ مگر ان کے کمرے میں داخل ہونا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی مترادف تھا۔ اسے ایک موقع چاہیے تھا، ایک ایسا موقع جو بڑی اماں اپنے کمرے میں نہ ہو۔ اگلے دن اس نے اپنا منصوبہ بنایا۔ اس نے ملازمہ بانو کو بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا۔ بانو، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، سر میں بہت تیز درد ہے، کیا تم بڑی اماں سے کہہ سکتی ہو کہ وہ مجھے کوئی پرانی پڑیا یا دم کیا ہوا پانی دے دے؟ شہر کی دواؤں سے مجھے فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ زویا جانتی تھی کہ بڑی اماں خود کو حکیم اور روحانی معالج بھی سمجھتی ہے، اور کوئی ان سے اس قسم کی مدد مانگے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتی، اور یہ ان کی انا کی تسکین کا باعث تھا۔ بانو نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور چلی گئی۔ زویا نے دروازے کی دراڑ سے نظر رکھی۔ چند ہی منٹوں میں بڑی اماں اپنے کمرے سے نکل کر ایک خادمہ کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ راہداری میں مڑی، زویا تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی اور دیوار کے ساتھ سایوں میں چھپتی ہوئی بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے پاس صرف چند منٹ تھے۔ بڑی اماں کا کمرہ ان کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ کمرہ بھرا، صاف ستھرا اور حیرت انگیز طور پر سادہ تھا، مگر ہر چیز میں ایک رعب اور دبدبا تھا۔ زویا نے تیزی سے نظریں دہرائی۔ میز کی درازیں، الماری، سب کچھ ترتیب سے بند تھا۔ اس کی نظر پلنگ کے ساتھ رکھی ایک پرانی صندوقچی پر پڑی۔ اس نے اسے کھولا۔ اندر پرانے خطوط اور کچھ زیورات تھے۔ اس نے جلدی جلدی انہیں ٹٹولا، مگر کچھ نہ ملا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اسے باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر دیوار پر لگی اپنے دادا کی بڑی سی تصویر کو دیکھا۔ اچانک کہ اسے لگا کہ راز یہی کہیں ہے۔ اس نے تصویر کے فریم پر ہاتھ پھیرا۔ فریم کے نچلے حصے میں ایک معمولی سا ابھار محسوس ہوا۔ اس نے اسے دبایا تو فریم کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک کھوکھلی جگہ بنی ہوئی تھی، اور اس میں ایک پرانی بھاری اور زنگ آلود چابی رکھی ہوئی تھی۔ یہ وہی چابی تھی، اسے یقین تھا۔ اس نے جلدی سے چابی نکالی اور فریم واپس بند کر دیا۔ اسی لمحے بڑی اماں کمرے کے دروازے پر نمودار ہو۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں حیرت سے زیادہ شک تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آ رہی تھی۔ زویا نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے فوراً جواب دیا۔ بانو نے بتایا کہ آپ میرے لیے دم کیا ہوا پانی لا رہی ہیں۔ بڑی اماں نے چند میں سے تیز نظروں سے پرکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ اب جاؤ اور آرام کرو، شہر کی ہوا نے تم لوگوں کے دماغ کمزور کر دیا ہے۔ زویا نے اطمینان کا سانس لیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ چابی اس کی مٹھی میں محفوظ تھی، جو ٹھنڈے لوہے کی طرح نہیں بلکہ ایک دہتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سارا دن بے چینی سے گزارا۔ رات ہونے کا انتظار اس کے لیے صدیوں کے انتظار جیسا تھا۔ آخر کار جب حویلی پر رات کی تاریکی اور خاموشی کا راج ہوا، وہ اپنی مٹھی میں چابی دبائے ایک بار پھر بالا خانے کی اس تاریک راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، مگر اس کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ وہ زینے کے بند دروازے تک پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زنگ آلود تالے میں چابی لگائی۔ ایک لمحے کی مزاحمت کے بعد تالا ایک کرخ اور دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ زویا کو لگا جسے پوری حویلی جاگ گئی ہوگی، مگر ہر طرف خاموشی چھائی رہی۔ اسے تالا اتارا اور لکڑی کے بھاری دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ ایک تکلیف دہ چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلا۔ اندر سے وہی میٹھی، سڑی ہوئی اور ناقابل بیان بو کا ایک بھبکا سا آیا تھا، جو پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھا۔ اندر خوب اندھیرا تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیا، اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور نامعلوم ممنوعہ دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا۔ جیسے زویا نے مغربی حصے کی دہلیز کے اندر قدم رکھا، اس کی نتنوں سے وہی ناقابل فہم میٹھی اور سڑی ہوئی بو ٹکرائی۔ یہ اتنی شدید تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ہوا میں گرد کے ذرات رقص کر رہے تھے، جو اس کے موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں
واضح نظر آ رہے تھے۔ یہاں کی ہوا باری اور ساکت تھی، جیسے وقت خود یہاں آ کر ٹھہر گیا ہو۔ وہ ایک لمبی تنگ راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کے دونوں طرف لکڑی کے کئی دروازے تھے جو سب کے سب بند تھے۔ یہ حویلی کے باقی حصوں سے بالکل مختلف جگہ تھی۔ یہاں کوئی قالین نہیں تھا، کوئی سجاوٹ نہیں تھی، صرف پتھر کا سرد فرش اور دیواروں پر نمی کے گہرے دبے تھے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر تجسس اور اپنی بہن کو ڈوبنے کی لگن اس کے خوف پر حاوی تھی۔ اس سے پہلے دروازے کو دھکیلا، وہ لاک نہیں تھا۔ ایک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور زویا نے ڈرتے ڈرتے اندر روشنی ڈالی۔ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ ایک مکمل لڑکی کا کمرہ تھا، جو کسی پرانے زمانے کی فلم کا سین لگ رہا تھا۔ ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی تھی۔ پلنگ، ڈریسنگ ٹیبل، کتابوں کی الماری، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا، جسے اس کی مالکن ابھی کہیں اٹھ کر گئی ہو اور واپس آنے والی ہو۔ دیوار پر لگی ایک تختی پر نام لکھا تھا، زینب خان، 1985۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانے پتلے پر ایک خوبصورت سرخ عروسی جوڑا سجا ہوا تھا۔ جوڑے پر زری اور گوٹے کا کام وقت گزرنے کے ساتھ کالا پڑ چکا تھا۔ وہ اس پتلے کے قدموں میں فرش پر سوکھے ہو گلے سڑے پھولوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بو کا منبع یہی پھول تھے۔ زویا کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ایک مقبرہ تھا، ایک زندہ کمرے کی شکل میں بنایا گیا مقبرہ۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر کمرے سے قدم باہر نکالے اور اگلے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ بھی کھلا تھا۔ اندر کا منظر تقریباً ویسا ہی تھا، بس فرنیچر اور چیزیں کچھ نئے دور کی تھی۔ یہاں دیوار پر لگی تختی پر لکھا تھا، صوبیہ خان، 1999۔ اور یہیں پر کمرے کے مرکز میں ایک سرخ جوڑا بھی پڑا تھا، جس کے گرد مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر تھا۔ زویا کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی رہی۔ ہر کمرہ ایک نئی کہانی سناتا تھا۔ خان خاندان کی ایک اور گمشدہ لڑکی کی کہانی، فریحہ خان، 2005، آمنہ خان، 2011۔ یہ گیلری تھی، کھوئی ہوئی زندگیوں کی ایک اذیت ناک نمائش۔ اس کی رگوں میں خون دوڑنے کی بجائے جیسے جم رہا تھا۔ اس حویلی کی لڑکیاں باقی نہیں تھی، وہ اس مغربی حصے کی زینت بنا دی جاتی تھی۔ ان کی زندگی کو ایک سرخ جوڑے اور کچھ سوکھے پھولوں کے اوس اس قید خانے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے راہداری کے آخری دروازے تک پہنچی۔ یہ دروازہ باقی دروازوں سے مختلف تھا، نئے طرز کا تھا، اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جب اس نے دروازے کو دھکیلا۔ یہ کمرہ ہی میرال کا کمرہ تھا۔ یہاں گرد نہیں تھی، ہر چیز صاف تھی، جیسے ابھی سجائی گئی ہو۔ میز پر اس کی یونیورسٹی کی کتابیں پڑی تھی۔ پلنگ پر اس کا پسندیدہ نیلا سکارف رکھا تھا۔ دیوار پر لگی تصویروں میں وہ اور زویا مسکرا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا، اور پھر اس کی نظر کمرے کے بیچوں بیچ پڑی۔ وہاں بالکل نئے پتلے پر ایک انتہائی خوبصورت کامدار سرخ جوڑا سجا ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں پڑے پھول ابھی پوری طرح سوکھے بھی نہیں تھے، ان سے اب بھی ہلکی ہلکی مہک آ رہی تھی۔ یہ وہی سرخ جوڑا تھا جس کا ذکر میرال نے اپنی خوفزدہ سرگوشی میں کیا تھا۔ اس کا کفن حویلی والوں نے میرال کی یادگار بھی تیار کر لی تھی، مگر میرال خود کہاں تھی؟ اگر اسے مار دیا گیا تھا تو اس کی لاش کہاں تھی؟ یہ کمرہ ایک خالی مقبرہ تھا، ایک ایسی قبر جس کا مکین غائب تھا۔ اچانک زویا کی نظر پتلے کے پاس رکھی ایک چھوٹی سی میز پر پڑی۔ اس پر ایک پرانی چمڑے کی جلد والی کتاب رکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کتاب اٹھائی۔ یہ کوئی رجسٹر یا ڈائری لگ رہی تھی۔ اس نے اسے کھولا۔ پہلے صفحے پر جلی حروف میں لکھا تھا، خان حویلی کی سرخ دلہن ہے۔ اس کے نیچے ناموں کی ایک فہرست تھی۔ زینب خان سے شروع ہو کر نیچے کئی نام درج تھے۔ ہر نام کے آخر میں ایک تاریخ لکھی تھی، اور آخری نام آمنہ خان کا تھا۔ 2011۔ اس کے بعد صفحات خالی تھے۔ ابھی وہ اس کتاب کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنے پیچھے راہداری سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ لکڑی کے فرش پر ایک تختہ چڑچڑایا تھا۔ کوئی آ رہا تھا، اکیلی نہیں تھی، کوئی اور بھی اس ممنوعہ حصے میں موجود تھا۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اپنے فون کی ٹارچ بند کر دی۔ ایک طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کتاب کو سینے سے لگایا، تیزی سے میرال کے کمرے کے پلنگ کے نیچے گھس گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ قدموں کی آہٹ اب بالکل قریب آ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ میرال کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پلنگ کے نیچے تاریکی اور گرد و غبار میں لپٹی۔ زویا نے اپنی سانسیں روک لی۔
اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ آنے والا اسے سن نہ لے۔ قدموں کی آہٹ کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ زویا نے اپنی آنکھوں کو اندھیرے میں دکھنے کے لیے سکیڑا۔ آنے والا وجود اس کے کزن سالم خان کا تھا۔ سالم نے کمرے میں داخل ہو کر موبائل کی ٹارچ آن کی۔ اس کی روشنی سیدھی میرال کے لیے سجائے گئے سرخ جوڑے پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ غصہ، نہ افسوس، نہ خوشی۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور پتلے کے قدموں میں بکھرے پھولوں کو ترتیب سے رکھنے لگا۔ اس کا یہ عمل اتنا غیر متوقع اور عجیب تھا کہ زویا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ کوئی مجرمانہ عمل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی گہری پرانی تکلیف دار رسم کی ادائیگی لگ رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ اس خاموشی سے واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا نے مزید 1 گھنٹہ انتظار کیا، جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ وہ پلنگ کے نیچے سے نکلی۔ اس کے کپڑے گرد سے اٹھ چکے تھے اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے چمڑے کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور دبے پاؤں اس منحوس گیلری سے باہر نکل آئی۔ اس نے جلدی سے مغربی حصے کا دروازہ لاک کیا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے تک اس کتاب کے اوراق پلٹتی رہی، اور جو کچھ اس نے پڑھا اس نے اس کی روح تک کو لرزا کے رکھ دیا۔ کتاب کا عنوان خان حویلی کے سرخ قلعے تھا۔ یہ محض ناموں کی فہرست نہیں تھی، بلکہ ہر نام کے آگے اس لڑکی کی موت کی وجہ لکھی تھی۔ مگر موت کی وجہ بیماری یا حادثہ نہیں، بلکہ ایک جرم لکھا تھا۔ زینب خان، 17 سال، تاریخ 1985، جرم شہر جا کر یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضد کرنا۔ صوبیہ خان، 18 سال، تاریخ 1999، جرم خاندان کے طے کیے ہوئے رشتے سے انکار کرنا۔ فریحہ خان، 19 سال، تاریخ 2005، جرم چھوڑ کر اپنی ماں کے ساتھ لاہور جانے کی خواہش کا اظہار کرنا۔ آمنہ خان، 18 سال، تاریخ 2011، جرم ایک ملازم کے بیٹے سے ہنس کر بات کرنا۔ یہ ایک ڈیتھ نوٹ بک تھی، ایک ایسی عدالت کا فیصلہ ہے جہاں جج، جیوری اور جلاد سب بڑی ماں تھی۔ یہ حویلی اپنی ان بیٹیوں کو مار دیتی تھی جن کی آنکھوں میں بغاوت کی ذرا سی چمک نظر آتی، جن کے پڑوں میں اڑان کی خواہش پیدا ہوتی۔ سرخ جوڑا ان کے لیے موت کا وہ سرکاری اعلان تھا جو انہیں پہنا کر ان کی یادگار اس ویران حصے میں سجاتی جاتی تھی۔ زویا کانپتے ہاتھوں سے آخری صفحات تک پہنچی۔ وہاں آمنہ کے بعد اگلا صفحہ بالکل نیا تھا۔ اس پر جڑی حروف میں لکھا تھا میرال سکندر، 19 سال، تاریخ آمد 3 ہفتے قبل۔ اس کے نام کے آگے جرم اور تاریخ انجام کی جگہ خالی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زویا کو لگا جیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہے۔ میرال کا نام لکھا تھا۔ اگر اس کی سزا کا اندراج نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میرال ابھی زندہ ہے۔ وہ جو بھیانک رسم تھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اسے مارا نہیں گیا تھا، بلکہ کہیں قید رکھا گیا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس کے پاس وقت تھا، شاید بہت کم، مگر وقت تھا۔ اب اسے صرف یہ پتہ لگانا تھا کہ حویلی کے قیدی کہاں رکھے جاتے ہیں۔ امید کی اس ننھی سی کرن نے زویا کے اندر بے پناہ ہمت بھرتی تھی۔ اب اس کا مشن صرف سچائی جاننا نہیں، بلکہ اپنی بہن کو ایک زندہ جہنم سے نکالنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کام میں اس کی واحد ممکنہ مددگار و خوف زدہ ملازمہ بانو ہو سکتی ہے۔ اسے سارا دن موقع تلاش کیا اور آخر کار شام کو جب بانو چھت پر کپڑے اتارنے ہیں تو زویا بھی وہاں پہنچ گئی۔ چھت پر ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بانو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، زویا نے سیدھا مدعا بیان کیا۔ بانو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بی بی جی، میں نے آپ سے عرض کی تھی نا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم ڈرتی ہو اور تمہارا ڈر بجا ہے۔ زویا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے نرمی سے اسے یقین دلایا، لیکن میری بہن ابھی زندہ ہے، مجھے بس یہ جاننا ہے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ بانو نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ چھوڑو کہ مجھے کیسے معلوم، بس میری مدد کرو۔ زویا نے اپنی جیب سے سونے کی ایک پتلی سی چین نکالی جو اس نے پہنی ہوئی تھی۔ یہ لو، جب میں میرال کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ تمہیں اس جہنم میں سڑنے نہیں دوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ سونے کی چین اور آزادی کے وعدے نے بانو کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید کی چمک پیدا کی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چین پکڑ لی۔ حویلی میں ایک تہہ خانہ ہے، بانو نے اتنی آہستہ سرگوشی کی کہ زویا کو اپنے کان میں
کان اس کے ہونٹوں کے قریب لے جانے پڑے۔ مغربی حصے کے نیچے پرانے زمانے میں اسے قید خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب وہاں کوئی نہیں جاتا، کہتے ہیں وہاں ان بیبیوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جو کبھی واپس نہیں آئیں۔ ان کا راستہ کہاں ہے؟ زویا نے بے چینی سے پوچھا۔ باورچی خانے کے ساتھ جو پرانا سٹور روم ہے، اس کے فرش پر ایک خفیہ راستہ ہے، مگر اس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے اور چابی صرف بڑی اماں کے پاس ہوتی ہے۔ بانو نے مزید بتایا کہ سرخ جوڑے کی رسم ہمیشہ پورے چاند کی رات کو ہوتی ہے۔ اس رات باغی لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے مغربی حصے میں لایا جاتا ہے اور اس کے آگے بانو کچھ نہ بتا سکی، بس سسکیاں لینے لگی۔ زویا نے اسے تسلی دی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب تصویر واضح ہو رہی تھی۔ میرال تہہ خانے میں قید تھی اور اسے پورے چاند کی رات کو زویا نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ اسے چاند کا حساب لگانا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر دیکھا، اگلا پورا چاند کل رات کو تھا۔ اس کے پاس صرف 24 گھنٹے تھے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تہہ خانے کی چابی بھی یقیناً بڑی اماں کے کمرے میں ہی ہوگی۔ اسے ایک بار پھر وہی خطرہ مول لینا تھا، مگر اس بار اسے ایک اور کام بھی کرنا تھا۔ اسے سارم سے بات کرنی تھی۔ اس کا رات کو مغربی حصے میں آنا زویا کے لیے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ وہ دوست تھا یا دشمن؟ وہ سیدھی نیچے دیوان خاص میں گئی جہاں سارم کچھ کاغذات پہ الجھا ہوا تھا۔ مجھے تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ زویا کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ سارم نے انکار نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ باہر باغ میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ مغربی حصے میں کیا ہے سارم؟ زویا نے براہ راست سوال کیا۔ سارم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید تکلیف اور غصے کے تاثرات ابھرے، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، ان باتوں میں مت پڑو۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ صبح پہلی گاڑی لو اور واپس لاہور چلی جاؤ اور اپنی بہن کو یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ زویا کی آواز بلند ہوئی۔ تمہاری ماں فریحہ خان، ان کا نام بھی اس کتاب میں ہے، 2005 میں وہ بھی اس حویلی میں غائب ہوئی تھی۔ کیا تمہیں ان کی موت کا بھی افسوس نہیں؟ یہ ایک تیر تھا جو زویا نے اندھیرے میں چلایا تھا، مگر وہ سیدھا نشانے پر لگا۔ سارم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ ساکت نظروں سے زویا کو دیکھنے لگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کتاب؟ ہاں وہ کتاب۔ زویا نے سر تیجے میں تصدیق کی۔ اب بتاؤ، تم اپنی ماں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنی بہن کو بچانے میں میری مدد کرو گے؟ سارم کئی لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کا مضبوط وجود جیسے اندر سے کھوکھلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سالوں سے دبا ہوا درد، غصہ اور بے بسی کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ میں جب 10 سال کا تھا تب میری ماں غائب ہوئی۔ اس کی آواز بھر گئی۔ مجھ سے بھی یہی کہا گیا کہ وہ بھاگ گئی ہیں۔ میں سالوں تک ان سے نفرت کرتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں 18 سال کا ہوا، مجھے وہ کتاب ملی۔ اس دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے بتایا کہ وہ تب سے اس عذاب میں جی رہا ہے۔ بڑی ماں نے اسے اس کی ماں کے نام پر بلیک میل کر رکھا تھا۔ اسے دھمکی دیتی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اسے بھی اس کی ماں کے پاس پہنچا دیں گی۔ وہ اس نظام کا حصہ بننے پر مجبور تھا، اندر ہی اندر گڑتا رہتا تھا۔ راتوں کو چھپ کر مغربی حصے میں اپنی ماں اور دوسری لڑکیوں کی یادگاروں پر آنسو بہانے جاتا تھا۔ جب میرال یہاں آئی تو میں نے اپنی ماں کی اس میں جھلک دیکھی، وہی باغی آنکھیں، وہی آزادی کی خواہش۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنی زبان بند رکھے، بڑی اماں کے سامنے جھک جائے، مگر وہ نہیں مانی۔ سارم کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں نے اسے بچانا چاہتا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ اب تم بے بس نہیں ہو سارم، ہم دو ہیں۔ زویا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کل پورے چاند کی رات ہے، ہمیں آج رات ہی میرال کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ سارم کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری تھی۔ سالوں بعد کسی نے اسے امید دلائی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس نے زویا کو پورا منصوبہ سمجھایا۔ تہہ خانے کی چابی بڑی اماں کے تکیے کے نیچے ہوتی ہے۔ اسے حاصل کرنا ناممکن تھا، مگر تہہ خانے میں جانے کا ایک اور راستہ بھی تھا، ایک پرانی خشک کنویں کے ذریعے جو حویلی کے پچھواڑے میں تھا۔ وہ راستہ بہت خطرناک اور تنگ تھا، مگر یہی ان کی واحد امید تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر جب چوکیدار بھی سو جاتے ہیں، ساری حویلی کے جنریٹر روم میں ایک معمولی خرابی پیدا کر کے کچھ دیر کے لیے بجلی کاٹ دے گا۔ اس دوران زویا کو پچھواڑے پہنچ کر کنویں کے ذریعے نیچے اترنا ہوگا۔ رات کسی کالی ناگن کی طرح حویلی کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ زویا نے
سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط رسی اور ٹارچ تھی۔ وہ اور سارم دبے پاؤں حویلی کے پچھواڑے میں پہنچے۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جو ان کے منصوبے کے لیے خطرہ تھا۔ وقت ہو گیا سارم نے سرگوشی کی۔ میں بجلی کاٹنے جا رہا ہوں، تمہیں صرف 10 منٹ ملیں گے، اس کے بعد جنریٹر آن ہو جائے گا اور پہرا سخت ہو جائے گا۔ اگر تم 10 منٹ میں واپس نہ آئی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اسے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں واپس آؤں گی میرال کے ساتھ، زویا نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ سارم اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ چند ہی سیکنڈ بعد حویلی کی تمام بتیاں بجھ گئی اور ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ صرف چاندنی کی ایک مدھم سی چادر ہر شے پر تنی تھی۔ زویا نے تیزی سے رسی کو کنویں کے گرد بنے ایک مضبوط ستون سے باندھا اور ٹارچ منہ میں دبا کر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کنواں بہت گہرا اور پھسلن بڑا تھا، اس کی دیواروں سے کائی اور نمی کی بو آ رہی تھی۔ 20 فٹ نیچے اترنے کے بعد اسے ایک طرف کو کھلتی ہوئی ایک تنگ سرنگ نظر آئی کہ وہی راستہ تھا جس کا ذکر سارم نے کیا تھا۔ اس سرنگ میں داخل ہوئی، یہ اتنی تنگ تھی کہ اسے گھٹنوں کے بل چلنا پڑا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے اور کیڑے مکوڑے تھے۔ چند گز آگے جانے کے بعد سرنگ ایک لکڑی کے دروازے پر ختم ہو گئی۔ یہ تہہ خانے کا دروازہ تھا، اس کے باہر کوئی کنڈی نہیں تھی۔ زویا نے ہمت کر کے دروازے کو دھکیلا، ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا اور شدید حبس تھی۔ اسے ٹارچ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ ایک چھوٹا سا پتھریلا کمرہ تھا اور ایک کونے میں زنجیروں میں جکڑی میرال بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ میرال، زویا اس کی طرف بھاگی، اس نے میرال کا چہرہ تھپتھپایا۔ میرال نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ ہپی، آپ؟ اسی لمحے اس کے پیچھے سرنگ کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور باہر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ شہر کی چھوکری؟ ایک جانی پہچانی زہریلی آواز اندھیرے میں گونجی۔ تم یہاں آؤ گی اور ہماری سالوں کی روایت کو توڑ دو گی؟ زویا نے پلٹ کر دیکھا۔ سرنگ کے دروازے پر لگی سلاخوں کے پیچھے سارم کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تہہ خانے کے گھٹن زدہ اندھیرے میں سارم کی شیطانی مسکراہٹ کسی بھیانک خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ زویا نے زخمی میرال کو اپنے پیچھے چھپایا، اس کی آنکھوں میں دہکتی نفرت نے سارم کے کہکوں کو بھی مانع کر دیا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ سارم کی آواز میں، زویا کی آواز میں بے یقینی اور غصہ گھلا ہوا تھا۔ بھروسہ؟ سارم نے طنزیہ آواز میں سلاخوں پر ہاتھ پھیرا۔ بھروسہ خاندان کی روایتوں پر کیا جاتا ہے، شہر پر آئی ہوئی بانگی لڑکیوں پر نہیں۔ تم جیسی عورتیں اس خاندان کے لیے زہر ہے، ایک ناسور ہے جسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ میری ماں بھی تمہاری طرح خواب دیکھتی تھی اور بڑی ماں نے اسے اس کی خوابوں سمیت ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا فخر اور جنون تھا۔ وہ شکار تھا جو اب خود شکاری بن چکا تھا، یا شاید وہ ہمیشہ کے لیے شکاری تھا۔ بری ماں ٹھیک کہتی ہے، وہ ایک مبلغ کے انداز میں بولنے لگا۔ ہمارے خاندان کی طاقت اور عزت کا راز قربانی میں ہے۔ ہر چند سال بعد جب خاندان میں کوئی لڑکی اپنے حد سے تجاوز کرنے لگتی ہے، جس کے خون میں بغاوت جوش مارنے لگتی ہے، تو اسے سرخ دلہن بنا کر اس کی قربانی دی جاتی ہے۔ اس کا پاک خون اس حویلی کی بنیادوں کو سیراب کرتا ہے، اس کی روح اس خاندان کی محافظ بن جاتی ہے، اور اس کی قربانی آنے والی نسلوں کے لیے طاقت اور خوشحالی لاتی ہے۔ زویا دہشت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ ایک منظم پاگل پن کی حد تک پہنچی ہوئی وحشیانہ رسم تھی، اور تم تو خود چل کر اس قربان گاہ تک آ گئی ہو۔ سارم کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ بڑی اماں بہت خوش ہے، اس بار ایک نہیں 2 قربانیاں ہوں گی۔ سکندر خان کی دونوں بیٹیوں کا خون اس حویلی کی پیاس بجھائے گا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے تم دونوں کو دلہن بنایا جائے گا۔ اتنا بول کر مرا اس کے قدموں کی آہٹ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ تہہ خانے میں ایک بار پھر موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ آپی، میرال نے سسکیاں لیتے ہوئے زویا کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے بچا لیں، میں تمہیں یہاں سے نکال کر ہی رہوں گی۔ میرال، زویا نے اپنی بہن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عزم سے جواب دیا۔ اس کا دماغ کسی مشین کی طرح چل رہا تھا، وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور تہہ خانے کا جائزہ لینا شروع کر دی۔ یہ ایک پرانا پتھریلا
قید خانہ تھا۔ ایک کونے میں کچھ پرانی بوریاں پڑی تھی، دیواروں پر نمی اور کائی جمی ہوئی تھی۔ اچانک اسے ایک بات یاد آئی جو سارم نے کہی تھی، تہہ خانے میں جانے کا ایک اور راستہ بھی ہے، ایک پرانی خشک کنویں کے ذریعے۔ اس کا مطلب تھا کہ تہہ خانہ اور کنواں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کنویں سے آنے والی سرنگ کا دروازہ تو بند تھا، مگر کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہوا کی گزرگاہ یا پانی کی نکاس کی کوئی پرانی نالی۔ اس نے دیواروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ فرش کے قریب اسے پتھر کچھ کھوکھلے محسوس ہو۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور ایک جگہ پر پوری قوت سے ضرب لگانی شروع کر دی۔ میرال نے بھی اپنی بچی کھچی ہمت جمع کی اور اس کی مدد کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کی جدوجہد کے بعد پتھر ٹوٹ گیا اور اندر ایک تنگ تریک سوراخ نمودار ہوا۔ یہ پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی ایک پرانی نالی تھی جو تقریباً باہر کہیں کنویں کی طرف ہی جاتی تھی۔ ہمیں اس میں سے نکلنا ہوگا میرال، زویا نے اسے سہارا دیتے کھڑا کیا۔ یہ راستہ انتہائی تنگ اور خوفناک تھا۔ انہیں کیچڑ، کیڑے مکوڑوں اور گھٹن زدہ اندھیرے میں سے گزر کر جانا تھا۔ کئی بار لگا کہ وہ پھنس جائیں گی، مگر زندہ رہنے کی خواہش انہیں آگے دھکیلتی رہی۔ کافی دیر کی اذیت ناک مسافت کے بعد انہیں سامنے سے ایک تازہ ہوا آتی محسوس ہوئی۔ وہ کنویں میں پہنچ چکی تھی۔ اوپر چاند کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ زویا نے وہ رسی جو اپنے ساتھ لائی تھی اور جو تہہ خانے میں گئی تھی جس سے ذریعے اسے تلاش کیا، کچھ قسمتی سے وہ وہیں پڑی تھی۔ اس نے رسی کا ایک سرا میرال کی کمر سے باندھا اور دوسرا اپنے۔ اس نے زخمی میرال کو اپنی پیٹھ پر لادا اور کنویں کی پھسلن بڑی دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے مشکل چڑھائی تھی۔ اس کے ہاتھ چھل گئے تھے، سانسیں اکھڑنے لگی تھی، مگر اس کی نظریں اوپر روشن چاند پر جمی تھی۔ وہ تقریباً کنویں کے دہانے تک پہنچ ہی چکی تھی کہ اچانک حویلی کے سائرن بجنے لگے۔ ان کی گمشدگی کا علم ہو چکا تھا۔ سائرن کی آواز نے حویلی کے سوئے ہوئے درندوں کو جگا دیا۔ سویا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے صرف کر کے خود کو اور میرال کو کنویں سے باہر نکالا اور سامنے پچھواڑے میں مسلح ملازم ٹارچ لیے ان کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے آگے سارم تھا۔ بھاگو میرال! سویا نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور حویلی کے بیرونی دروازے کے ساتھ بنے کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ چاندنی رات میں کھیتوں میں دوڑتے دو سائے اور ان کے پیچھے درجنوں شکاری، ایک زندگی کا مقابلہ تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک کچی سڑک تک پہنچ گئی تھی۔ سارم اور اس کے آدمی اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اب کہاں جاؤ گی؟ سارم نے کانپتے ہوئے ان کا راستہ روکا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ زویا اور میرال ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے سہارا تھا۔ شاید ان کا سفر یہی تھا۔ اچانک دور سے آتی کئی گاڑیوں کی تیز ہیڈ لائٹس نے پورے منظر کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ تیز رفتاری سے پولیس کی جیپوں نے سارم اور اس کے آدمیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہتھیار پھینک دو، تم چاروں طرف سے گر چکے ہو، ایک پولیس آفیسر نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا۔ سارم کے چہرے پر شدید بے چینی، بے یقینی اور حیرت تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ پولیس یہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اس نے حواس باختنی زویا پر فائر کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ایک گولی اس کے ہاتھ پر لگی اور پستول دور جا گرا۔ پولیس نے انہیں اور ان کے تمام آدمیوں کو حراست میں لے لیا۔ ایک پولیس آفیسر زویا کے پاس آیا۔ آپ زویا سکندر ہیں؟ آپ کے وکیل نے ہمیں ایک خط دیا ہے۔ ہم پچھلے 12 گھنٹوں سے آپ کو ٹریک کر رہے ہیں۔ زویا نے سکون کا سانس لیا۔ لاہور چھوڑنے سے پہلے اس نے اپنے ایک وکیل دوست کو ایک لفافہ دیا تھا جس میں میرال کی فون کالز کی ریکارڈنگ، حویلی کے بارے میں اپنے خدشات اور مکمل لوکیشن تھی۔ اس نے ہدایت کی تھی کہ اگر 72 گھنٹوں میں اس کا رابطہ نہ ہو تو یہ لفافہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کی یہ احتیاط آج اس کی زندگی بچا گئی تھی۔ پولیس نے پوری حویلی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جب وہ مغربی حصے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر تجربہ کار پولیس والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دیواروں میں بنے مقبرے، سفید سرخ جوڑے اور وہ چمڑے کی کتاب، خان حویلی کا بھیانک سچ پوری دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ بڑی اماں کو ان کے کمرے سے گرفتار کیا گیا۔ وہ اپنے پلنگ پر بالکل پرسکون بیٹھی تھی، جیسے انہیں اس دن کا ہی انتظار ہو۔ ان کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف اپنی روایت کے ٹوٹ جانے کا ایک سرد ملال تھا۔ اس واقعے کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ لاہور کی ایک روشن صبح تھی۔ زویا اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑی کافی پی رہی تھی۔ سامنے اخبار پڑا تھا جس کی سرخی تھی
خان حویلی کیس کا فیصلہ زبیدہ خانم اور سالم سمیت 12 افراد کو سزائے موت۔ میرال اب کافی بہتر تھی، اس کا علاج چل رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس بھیانک ماضی کے اثرات سے باہر آ رہی تھی۔ وہ زویا کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ سب ختم ہو گیا ابھی؟ نہیں، زویا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب تو سب شروع ہوا ہے۔ اسے سامنے پھیلے شہر کی طرف دیکھا۔ ان دونوں بہنوں نے ایک تاریک اور گہری رات کا سامنا کیا تھا، مگر اب ان کے سامنے ایک نئی صبح تھی، ایک نئی زندگی تھی جو کسی کی دی ہوئی نہیں بلکہ ان کی اپنی جیتی ہوئی تھی۔ وہ راکھ سے اگنے والے پھول تھی جنہیں اب دنیا کی کوئی طاقت مرجھا نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مل کر نہ صرف خود کو بلکہ ان تمام سرخ دلہنوں کو بھی انصاف دلا دیا تھا جن کی کہانیاں حویلی کی دیواروں میں دفن تھی۔ ان کا مستقبل اب ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ اس کہانی میں کوئی ہیرو نہیں تھا، کیونکہ ہر لڑکی کو بچانے ہیرو نہیں آتا، پر لڑکی کو اپنا ہیرو خود ہونا چاہیے۔